طبیعت النصر، اس سے پہلے طبیعت الشعر، تو اس سے پہلے شاعری کی جو روح ہے، فطرت، یعنی اسے بنیاد کون سی چیز ہے، بنیادی طور پر کون سی بات ملحوظ رکھی گئی، تو اس میں وجدان اور شعور کا تذکرہ آیا۔ اب یہاں پر نثر ہے کہ نثر کے اندر یا نثر کی روح کیا ہے، اس میں بھی وجدان و شعور ہے یا کچھ اور بھی؟ تو جہاں تک نثر کا تعلق ہے، جو نثری کلام ہے، اس میں شعور اور وجدان کے ساتھ ساتھ عقل، جو عقلی باتیں ہیں یا عقل جو چیزیں اپیل کرتی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ النثر هو الكلام الذي يصور العقل والشعور۔ النثر هو الكلام الذي يصور العقل والشعور ولا يتقيد بوزن ولا قافیہ۔ کہ نثر وہ کلام ہے جس میں عقل اور شعور دونوں کی ترجمانی، ایک نثار افکار و خیالات پیش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انداز بیان ہے یا وہ احساسات و تاثرات بھی ہیں، اس کا تعلق انسان کے وجدان اور شعور سے ہوتا ہے۔ تو شاعری کے اندر وجدان و شعور کی ترجمانی غالب ہے، نثر کے اندر دونوں ہے، عقل کی بھی ترجمانی نثر کرتا ہے اور وجدان اور شعور کی بھی۔ اسی کو پہلے پیراگراف میں بیان کیا ہے کہ اما النثر فلہ مشارکۃ فی کلا المجالین۔ جہاں تک نثر کا تعلق ہے تو اس کا دونوں میدانوں میں حصہ ہے۔ مشارکہ اے مصاحبہ، نصیب، وَإِنَّهُ لَيَعْمَلُ بِكِلَا الْمَجَالَيْنِ، یعنی نثری کلام دونوں میدانوں میں کام کرتا ہے، علمی میدان میں بھی اور ادبی میدان میں بھی۔ یہ جو خالص علم کی کتابیں ہیں، سائنس ہو، طب ہو، ہندسہ ہو، فلسفہ ہو، منطق ہو، آپ دیکھیں جو انداز اور اسلوب ہے کیا وہ نثری ہے اور فنی و ادبی بھی ہے، جیسے خطوط نگاری ہے، قصے ہیں، روایات ہیں، مضامین ہیں، یہ سب بھی کیا ہے نثر کے اسلوب میں لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں میدانوں کے لیے میں کام کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ وَإِنَّهُ لَيَتَجَرَّدُ مِنْ قُيُودِ الْوَزْنِ وَالْقَافِیَہ، اسی کے ساتھ ساتھ نثر میں وزن اور قافیے کی پابندی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ لِيَكُونَ أَوْسَعَ صَدْرًا وَأَكْثَرَ انطلاقًا فِي كُلِّ الْمَجَالَاتِ اللِّسَانِيَّةِ۔ نثر میں وزن اور قافیے کی پابندی اس لیے نہیں ہوتی ہے تاکہ اس کا سینہ اور کشادہ ہو جائے، وسیع ہو، اور زبان و بیان کے جو دیگر میدان ہیں سب میں یہ چل سکے۔ انطلاقہ کے معنی چلنا، کام کرنا۔ تو اگر نثر شاعری کا دیکھیے میدان محدود ہے، اسی عام طور پر وجدان کی باتوں ہی کو منظور کیا جاتا ہے، جو سیاسی امور ہیں، فکری باتیں ہیں، ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ نثر کو آپ سیاست میں بھی استعمال کریں، معیشت میں بھی استعمال کریں، علم میں بھی استعمال کریں، اور جو وجدان اور شعور کی باتیں ہیں ان میں بھی استعمال ہے۔
فهو يتقرب حين إلى الطبيعة العلمية. اس اعتبار سے نثری کلام کبھی تو علمی چھاپ سے قریب تر ہوتا ہے، جب علم کا غلبہ ہو جائے، جو علمی تحقیقات ہیں، باتیں ان کو بیان کیا جائے، سائنس ہے، طب ہے، انجینئرنگ ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فنی چھاپ کے، فنی روح کے قریب ہوتا ہے. جب آپ خط لکھتے ہیں کسی کو تو آپ اپنے احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں، منظر کشی کرتے ہیں، واقعہ بیان کرتے ہیں، حکایات بیان کرتے ہیں، قصے لکھتے ہیں، تو اس کے اندر فنیت ہوتی ہے. وَتَارَةً يَشْتَمِلُ عَلَيْهِمَا بِالسِّوَاءِ. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ دونوں میں ایک ساتھ مشتمل ہوتا ہے، علم بھی ہے اور فن بھی ہے. جیسے تاریخ ہے تو اس میں تاریخی جو واقعات ہیں سنین کے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے. کہیں کے واقعات میں جوش، ولولہ اور محویز کرنے والی باتیں بیان کی جاتی ہیں. تو علم میں دونوں ایک ساتھ ہیں، علمی پہلو بھی اور فنی پہلو بھی. اسی لیے نثر کا استعمال زیادہ ہے، شاعری کا استعمال کا جو میدان ہے وہ محدود ہے. الروح الوجدانیہ فی النثر. نثر کے اندر وجدانی روح جو شاعری کا خاصہ ہے، یہ نثر میں ہے یا نہیں، نثر میں اس کی کیا مقدار ہے. تو وقت تقصر بالنثر صور وجدانیہ فنیہ بباقی مناسبات. قد تقلیل کے لیے ہے، تحقیق بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی بعض موقعوں پر فنی اور وجدانی شکلیں، صورتیں نثر میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. جب انسان کوئی قصہ بیان کرتا ہے یا سفر نامہ لکھتا ہے یا جیسے مقامات ہیں، تو مقامات میں دیکھیں فن غالب ہے. جو تعبیریں ہیں، استعارے ہیں، تشبیہات ہیں، کنایات ہیں، یعنی اس کو جو لطف پیدا ہوتا ہے، کئی قافیہ بندی پیدا ہو جاتی ہے، کئی وزن کا استعمال ہوتا ہے. مما تجعل النثر اقرب شیء الى الشعر. جس کی وجہ سے یا جو باتیں نثر کو کسی حد تک شاعری سے قریب تر کر دیتی ہیں. یعنی بس اوقات ایسا لگنے لگتا ہے، جو اس کے جملوں کے جو فواصل ہوتے ہیں، جملے کے آخر میں یکسانیت ہو جاتی ہے، تو اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ نثر نہیں منظوم کلام ہو. جیسا کہ آپ قرآن مجید میں جو آخر کی مکی صورتیں ہیں، سورہ قاف ہے، سورہ نجم ہے، آپ ان کو پڑھیں. یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اور جو آخر کا آخری حصہ، اس کو ہم بلاغت کی اصطلاح میں فاصلہ کہتے ہیں، ان میں یکسانیت پیدا ہے کہ وزن ایک چل رہا ہو، جو سزا کی شکل ہے. لیکن یہ تسلسل سورہ کے آخر تک نہیں رہتا ہے. چند آیتوں میں یکسانیت رہتی ہے، پھر وزن بدل جاتا ہے یا انداز بدل جاتا ہے. بل یکاد النثر یشبہ بها شعرا. بلکہ ایسا لگنے لگتا ہے کہ یہ قریب ہے کہ نثر یہ شاعری میں تبدیل ہو جائے. لولا تحرره من قیود القافیہ الشعریہ والوزن. اگر یہ نثر شعری قافیہ بندی اور وزن سے خالی نہ ہو. لیکن جو کہ نثر میں جہاں یہ شکل پیدا ہوتی ہے، قافیے کی پابندی نہیں ہوتی، ایک ہی وزن کا استعمال نہیں ہوتا پورے کلام میں، اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، یہ نثری ہے، منظوم کلام نہیں ہے. فَوَ بِتِلْكَ الْحَالِ يَعْمَلُ كَعَمَلِ الشِّعْرِ. جب نثر کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، یعنی آپ کو محسوس ہو کہ اس کے اندر قافیہ بندی ہو گئی ہے، وزن میں سند معلوم ہو رہی ہے، تو اس میں تاثیر اور زیادہ پیدا ہوتی ہے. تو جو کام شاعری کرتی ہے وہی کام نثر کرنے لگتا ہے. خاص طور جب خطوط لکھے جاتے ہیں تو خطوط نگاری میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے. اس لیے ہم انسان خط سے تعلق والے کو لکھتا ہے تو اپنے دل کی باتوں کا اظہار اور اس کو بیان کرتا ہے. وَيُؤَدِّ مُهِمَّتَهُ. اور یہ نثر
شاعری کا جو مقصد اور مشن اور کام ہے وہ انجام دیتا ہے۔ ولیکن هذا النوع من النثر قلیل یسیر، لیکن اس طرح کی جو نثر ہے اس کی جو قسم ہے بہت معمولی اور تھوڑی ہے، یعنی اس کے نمونے زیادہ نہیں۔ عام طور پر مقامات وغیرہ میں یا جو خطوط رسائل ہے، رسائل البلغاء، ان میں یہ مثالیں ملتی ہیں۔ ایک کتاب بھی ہے کردلی کی رسائل البلغاء، اس میں آپ سے بہت نمونے ملتے ہیں۔ یا ذکی مبارک کی کتاب ہے جمحرۃ رسائل العرب، اس میں جو خطوط جمع کیے گئے ہیں اس میں بھی یہ چیز ملتی ہے۔ وَقَلَّمَا يَنْجَحُ نَجَاحًا مَقْبُولًا، اور اس طرح کی نثر بہت کم مقبول ہوتی ہے۔ وَلَا يَكُونُ إِلَّا فِي مُنَاسِبَاتٍ مَحْدُودَةٍ خاصة، اور اس طرح کی نثر کا استعمال بہت مخصوص اور محدود جگہوں پر ہوتا ہے۔ کتابوں کے نام، ارے بھائی یہ سوالات جب میں آخر میں کہتا ہوں کسی کو کچھ پوچھنا ہے پوچھو، تو جب آپ بہت آزادی کے ساتھ سوال کریں۔ ایک کتاب ہے رسائل البلغاء، یہ ڈاکٹر محمد کردلی کی ہے، اور ایک ہے جمع رسائل العرب، 2 جلدوں میں ہے۔ تو اس میں جو خطوط کے نمونے دیے گئے ہیں تو ان میں کہیں کہ بھائی آپ کو محسوس ہوگا ایسا لگتا ہے قافیہ بندی ہو یا وزن کا استعمال ہو، ورنہ خود ایسے ہی جو شریف رضی کی مرتب کردہ کتاب ہے نہج البلاغہ، جس میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رسائل، خطوط اور جو خطبوں کو جمع کیا گیا ہے، بحث کی جاتی کہ بہت سے ان کے خود اپنے گڑے ہوئے ہیں۔ وَأَغْرَاضٍ مُعَيَّنَةٍ قَلِيلَةٍ، بہت ہی کم متعین جو مقاصد ہے اس میں استعمال ہوتا ہے۔ متعین وہی ہے، خطوط ہے یا اپنے تاثر کو بیان کرنا ہے، ذاتی کوئی تاثر ہوا اس کو بیان کرنا، وقتی کوئی واقعہ ہے اس میں تاثر پیدا کرنے کے لیے۔ وَلِهَذَا النَّوْعِ مِنَ النَّثْرِ الْقَوِيِّ أَمْثِلَةٌ مُنْتَشِرَةٌ فِي الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ، طاقتور نثر کی ایک قسم ہے کہ نوع ہے، اس کے بہت سے نمونے ہمیں عربی ادب میں ملتے ہیں، یعنی وہی جو میں نے کئی کتابوں کے نام لیے وہاں پر آپ کو نمونے نظر آئیں گے۔ یوجد اروعها فی القرآن المجید، اور اس کے سب سے اچھے اور شاندار نمونے ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں، خاص طور پر جو مکی صورتیں ہیں، اس میں قیامت کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے یا جہنم کا ذکر ہے۔ ثم یوجد فی کلام ادباء الاخرین، یہ دیگر ادباء ہیں جو اصحاب مقامات ہیں، حریری ہے، بدیع السماع حمدانی ہے یا عبدالحمید کاتب ہیں، ان کی تحریروں میں بھی یہ نمونے ملتے ہیں۔ اس پیراگراف کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل نثر کے لیے تو یہی ہے کہ نثر کلامی وہ ہے جو عقل اور شعور کی ایک ساتھ ترجمانی کرتے ہیں، لیکن بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں کہ نثر کے اندر بھی وجدانی روح غالب ہو جاتی ہے، اور ایسے جملے استعمال کی جاتے ہیں جس میں شبہ ہوتا ہے کہ یہ منظوم کلام ہے، یہ قافیے کا استعمال معلوم ہوتا ہے یا وزن کی پابندی محسوس، تو یہ نثر ملتی ہے لیکن یہ محدود ہے، اور اس کے نمونے موجود ہے۔ سب سے اچھے نمونے قرآن مجید میں، پھر تو عہد عباسی کے لکھنے والے ہیں، یعنی یا عبدالحمید کاتب ہو یا ابن الامید ہو، صاحب ابن عباد ہیں، قاضی فاضل ہے، اور پھر مقامات والے حریری اور بدیع السماع حمدانی، مقامات میں جس کے بہت نمونے نظر آتے ہیں۔ التنوع الادبی فی النثر والنظم، نثر اور نظم کے اندر ادبی رنگا رنگی، تنوع یعنی مختلف اصناف اور شکلیں ملتی ہیں۔ ونظر الى هذا التنوع بتراجع الخصائص الفنية مع الخصائص العلمية في ادب النثر والنظم، کہ نثر اور نظم کے ادب میں علمی خوبیوں اور خصوصیات کے ساتھ ساتھ جو فنی خصوصیات
کی ترجیحی شکل ہے، کبھی غالب کبھی مغلوب. اس تنوع کو دیکھتے ہوئے تو کوئی نثر لکھنے والا ہے، شاعر ہے، تو کہیں بہت زیادہ فن کو استعمال کر بیٹھتا ہے، کوئی کم کا استعمال کر بیٹھتا ہے. کسی کے وہاں صرف وجدانی کی ترجمانی ہوتی ہے، کسی کے وہاں صرف علم کی ترجمانی ہونے لگتی ہے، کسی کے وہاں دونوں کی ترجمانی ہو رہی ہے. تو یہ جو رنگا رنگی اور تنوع ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یارا بعض الناس، بعض النقاد، بعض مورخین ادب، ناقدین ادب، یہ اہل ادب کا خیال یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ ان للادب من جہت شکلہ اربع اقسام، کہ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے ادب کی 4 قسمیں ہوں گی، 2 نہیں، پر 2 بیان کیا تھا، نظم اور نثر. اب کہنے کہ اور غور کریں تو مزید 2 قسمیں اور بھی نکلتی ہیں کہ احد ہوا از نثر، ایک تو وہ نثر ہے، والذی لا یتصف بصفت من الصفات الخاصہ بالشعر، ایک تو وہ نثری کلام کہ اس کے اندر شاعری کی ایک بھی صفت اور خوبی نہ پائی جائے، خالص وہ نثر کے انداز میں ہو، علم کی ترجمانی ہو. ایک ادب کی قسم ہے شعر، شاعری جس کے اندر وزن اور قافیے کی پابندی ہے، کہ هو الذی لا یخلو من خصائص الفنیہ، جو اپنی فنی خوبیوں سے خالی نہ ہو، یعنی وزن کی پابندی، قافیے کی پابندی، اور جو باتیں معلومات پیش کی جا رہی ہیں ان کا تعلق کیا ہے، وجدان اور شعور سے ہوتا ہے. تو ایک نظم اور ایک نظر، پھر 2 قسمیں اور ہیں. ثم یذکرون معهما قسمین آخرین ایضا، پھر یہی مورخین ناقدین ادب ان 2 قسموں کے ساتھ 2 اور قسموں کا تذکرہ کرتے ہیں. اولهما شعر یخلو من خصائص الشعریہ الفنیہ، ایک تو وہ شاعری جو اپنی شاعرانہ اور فنی خصوصیات سے خالی ہو، وَلَكِنَّهُ لَا يَزَالُ مُتَقَيَّدًا بِقُیُودِ النَّظْمِ، لیکن اور قافیہ اس کا التزام کیا جاتا ہے. فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ أَن يُسَمَّ بِالنَّصِّ الْمَنظُومِ، تو ایسی صنف زیادہ مستحق ہے کہ ہم اس کو نثر منظوم کہیں، شاعری نہ کہیں. جیسے وہ علمی اور تعلیمی شاعری تھی، وزن و قافیہ تو ہے لیکن جو فنی وجدانی روح ہوتی ہے اس کا وہاں پر کوئی شائبہ نہیں ہے. تو اس کو کہہ سکتے ہیں منظوم کلام بھی، یا علمی اور تعلیمی شاعری. اما القسم الرابع عندهم بنفس خصائص شعریہ من قوة وروعة وجمال، چوتھی وہ نثر ہے جو اپنے اندر جو شاعری کی خصوصیات ہیں، خوبیاں ہیں، اس کی حامل ہوتی ہے. یعنی اس کے اندر وہ تاثیر و قوت، چاشنی و لطافت اور حسن و جماعت، دلاویزی و دلکشی پائی جاتی ہے جو شاعری کا لازمہ ہے. تو بعض نثری نمونے ایسے بھی ہیں جیسے کہ خطوط کے نمونے ہیں یا مقامات کے نمونے ہیں. وَيَدْخُرُ بِهَا، اور وہ نثر ان خوبیوں سے مالا مال ہوتی ہے. لَكِنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِقُیُودِ النَّثْر، یہ روح تو پائی جاتی ہے لیکن داہی جو شاعری کی خوبیاں ہیں یا شرائط، قافیہ اور وزن کی پابندی، اس نثری کلام میں اس کا پابندی نہیں ہوتی. حَتَّى يُمْكِنَ عَدُّهُ مِنَ الشِّعْرِ، اگر پابندی کی جاتی تو ہم کہہ دیتے کہ یہ بھی شاعری ہے، لیکن پورے کلام میں چونکہ اس کی پابندی نہیں ہوتی تو ہم اس کو نثر کہتے ہیں، وہ نثر جو اقرب الی الشعر. بالفاظ دیگر، اب ادب کی 4 قسمیں ہو گئی. ایک تو خالص شاعری جو اس کی فنی محاسن و خوبیاں ہیں اوزان و قافیے کے ساتھ. ایک خالص نثر
کہ وزن قافی کی کوئی پابندی نہ ہو اور عقل اور شعور کو اس میں مخاطب کیا جائے۔ ایک وہ شاعری جس کے اندر وزن اور قافی کی پابندی تو ہو لیکن وجدان اور وجدانی جو شعری روح ہے وہ اس کے اندر پائی نہ جائے، جس طریقے سے تعلیمی اور تربیتی شاعری۔ اور ایک وہ نثر جس کے اندر وزن اور قافی کی پابندی تو نہ ہو لیکن شاعری کی طرح جو وجدانی اور شعری روح ہے وہ غالب اور نمایاں ہو جائے، تو وہ گویا کہ ایک منظوم کلام بھی ہے۔